پورے پاکستان میں یہی روٹین چلتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک گھر میں سے ایک قربانی ہو جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک گھر کے اندر 5 بندے رہتے ہیں، 5 بندوں کے اوپر اگر وہ صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو ایک گھر کے اندر 5 قربانیاں ہوں گی. اے نہیں کہ جی میرے 5 پتر نے تو بس ابے نے کر دی تھی تو 5 پتر نے چھٹی کر لیجیے، ٹھیک ہے ابا جی قربانی کر رہے ہیں تو ایسے گوشت کھا لیں گے. بچوں کے اوپر قربانی بنتی ہے تو بچوں کو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی. اور صرف بچوں مردوں کی بات نہیں، خواتین کے پاس، اکثر خواتین کے پاس زیور پڑا ہوتا ہے یا اس کے پاس زمین جائیداد ہوتی ہے اپنی. ویسے تو اللہ ماشاءاللہ ہم بیٹیوں کو حق نہیں دیتے وراثت میں، اگر کسی نے دے بھی دیا ہے تو وہ وراثت اس کے پاس موجود ہے. یعنی عورت کا، خاتون کے پاس اپنا مال اتنا موجود ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے. شوہر قربانی کر رہا ہے تو بیوی سکون سے ہے کہ جی ٹھیک ہے شوہر نے کر لی. نہیں، شوہر نے کر لی ہے تو وہ شوہر کی تھی. اگر بیوی کے اوپر قربانی بنتی ہے تو بیوی کو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی. اس کے بچے ہیں، بچے بھی صاحب حیثیت ہیں تو بچوں کو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی. یعنی ہر شخص کی قربانی جدا جدا ہے. کوئی ایک شخص کی قربانی کرنے سے دوسرے کی ادا نہیں ہوتی.